لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ایک بندے پر جو بہت بڑا احسان ہے، جو ایک انسان پر سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے ہدایت کی نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے. اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کی اور اتباع سنت کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس نعمت کا ایک تقاضا ہے، اس جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت دی ہے، اس نعمت کا ایک تقاضا ہے، وہ یہ کہ ہم اس ہدایت کی حفاظت کریں، اس ہدایت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ سب سے بڑا مشن ہے انسان کا، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں، اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. یعنی میں اس بات کو جاننے کے بعد کسی اور سے کوئی سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ باقی بچے. تو آپ نے بالکل مختصر ان کو جواب دیا. وہ یہ دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، اس پر ڈٹ جائیں اور اس کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ پر انسان ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو تسلیم کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے اور ساری زندگی اسی پر گزار دے. یہ استقامت ہے. دین پر استقامت جو ہے، جو ہمارا موضوع ہے، دین پر استقامت. سب سے پہلے ہم دین کو سمجھیں کہ یہ دین کیا چیز ہے. دین اسلام، اس کی آسان تعریف یا آسان مفہوم یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے انبیاء پر اتاری، اور وہ وحی اور وہ تعلیمات اپنے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں تک پہنچائی. یہ دین اسلام ہے. اور وحی کی یہ دو صورتیں ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی. تو یہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے. میری بات اور آپ کی بات کا نام دین نہیں ہے. کسی کے خواب جو ہے، کسی نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، یہ دین نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا.
اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا کے اندر وہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر وہ خوش نصیبوں میں سے ہوگا، بد نصیبوں میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دنیا کے اندر بھی خوش نصیبی ہے ہدایت کی پیروی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا قیام۔ قیام مشہور لفظ ہے، کھڑا ہونا، قیام اللیل کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے، اور استقامت کہتے ہیں جم کر کھڑے ہونا، اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ استقامت۔ قیام کیا ہے؟ کھڑا ہونا، اور استقامت کیا ہے؟ جم کر مضبوطی کے ساتھ پاؤں جما کر کھڑے ہونا، اس طرح کھڑے ہونا کہ آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، آپ بالکل اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ پاؤں جما کر کھڑے ہوں کہ کوئی آپ کو دھکا دے تو آپ گرے نہ، آپ ہلے نہ۔ اس کو کہتے ہیں استقام، اس کے اندر مبالغہ ہے۔ استقامت کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنا اور دائیں بائیں نہ ہونا۔ دین اسلام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ یعنی دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ دین اسلام میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک علم اور ایک عمل، علم نافع اور عمل صالح۔ قرآن مجید میں آپ بے شمار مقامات پر یہ آیت پڑھتے ہیں، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ علم اور عمل سے مرکب ہے۔ دین اسلام علم اور عمل کا نام ہے۔ علم وہ چیز ہے یا وہ عقائد ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا انسان پر ضروری ہے، جن چیزوں پر یقین رکھنا، جن کو تسلیم کرنا دل سے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے جتنے بھی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ جتنے بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں دین اسلام کے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ علم ہے۔ علم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جاننا ہوتا ہے، آپ کو جاننا ہوتا ہے اور اس پر یقین کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے۔ عمل کیا چیز ہے؟ عمل میں آپ کو کوئی چیز کر کے دکھانی ہوتی ہے۔ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے کیا ہیں؟ اعمال ہیں۔ تو دین اسلام میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جو عقائد ہیں جن کا جاننا اور یقین کرنا ضروری ہے، ایمانیات جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علم ہے، یہ سب جاننا ہے آپ کو اور اس پہ یقین کرنا۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے، اسلام جو ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اعمال ہیں، نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ تو یہ دین اسلام یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استقامت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ استقامت جو ہوتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پر استقامت ضروری ہے، تو اس سے مراد یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی علم پر بھی استقامت ہو، عقائد آپ کے ٹھیک ہوں، پختہ ہوں اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہ بھی بالکل درست ہوں، اور اعمال جو ہیں وہ بھی بالکل درست ہوں، صحیح ہوں، اور آپ
کام پر کاربند ہو، ہمیشہ عمل کرتے رہیں ساری زندگی. تو یہ دین پر استقامت ہم کہتے ہیں. دین پر استقامت سے مراد علم پر بھی استقامت ہے اور عمل پر بھی استقامت ہے. اب سوال یہ ہے کہ دین پر استقامت جو ہے وہ کس طرح ضائع ہوتی ہے. کوئی کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی دین پر استقامت کو زد پہنچا سکتی ہے، ضرب لگا سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی علم یا عمل. تو وہ دین پر استقامت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، یا آپ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ فتنے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. فتنے ایک وہ ہوتے ہیں جو علم کے راستے سے آتے ہیں، اور ایک وہ فتنے ہوتے ہیں جو عمل کے راستے سے آتے ہیں. دین پر استقامت کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو دین پر استقامت کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ دین پر استقامت اختیار کریں، دین پر ڈٹ جائیں، دین پر جم جائیں. ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب دین پر ڈٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی استقامت کا حکم دیا. اس سے اس کی مزید اہمیت واضح ہوتی ہے. اور آج کے دور میں دین پر استقامت جو ہے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. وہ اس لیے کہ آج کے دور میں فتنے بڑھ چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ فتنے جو ہوتے ہیں وہ دو راستوں سے انسان کے پاس آتے ہیں، اور فتنوں کی دو ہی فتنے ہوتی ہیں. ایک وہ فتنے ہیں جو علم کے راستے سے آپ کے پاس آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کے استقامت کو، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک وہ فتنے ہیں جو عمل کے راستے سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی استقامت کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ فتنے جو علم کے راستے سے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں شبہات. شکوک اور شبہات جو ہیں یہ وہ فتنے ہیں جو علم کے راستے سے آپ کے پاس آتے ہیں. اور وہ فتنے جو عمل کے راستے سے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہوت اور شہوات. تو فتنوں کی دو قسمیں ہیں. ایک فتنے ہیں جو شبہات ہیں اور ایک فتنے ہیں جو شہوات ہیں. شبہات کیا چیز ہیں؟ شبہات جو ہے شک اور شبہات یہ یقین کی ضد ہے. یہ ہم نے ذکر کیا کہ علم جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ آپ عقائد کو جان لیں کہ یہ عقیدہ ہے اسلام کا اور اس پر پختہ یقین کر لیں. اب ہر وہ چیز جو اس یقین کو کمزور بنائے گی وہ شک ہے. شک جو ہوتا ہے وہ یقین کی ضد ہوتی ہے. شکوک اور شبہات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے یقین کو کمزور کرتے ہیں. اور جو شہوات ہیں، شہوات کیا چیز ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا انسان کا دل چاہتا ہے. انسان کو جس کام کے کرنے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شہوات انسان کے دل میں رکھی ہیں. یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے شہوات کو رکھا ہے انسان کو آزمانے کے لیے. تو جو چیزیں آپ کے شہوات ہیں وہ آپ کے عمل کو کمزور کرتی ہیں. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. شبہات میں اور شہوات میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے. ایک شخص ہے وہ گانے سنتا ہے. ایک شخص گانے سنتا ہے. اس سے بولا جائے کہ بھائی گانے نہیں سنا کرو، گانے سننا اچھی بات نہیں ہے. تو وہ سامنے سے یہ جواب دے کہ گانے سننا تو صحیح ہے، گانے سننا تو جائز ہے. یہ کون سے فتنے میں مبتلا ہے؟ یہ شخص کون سے فتنے میں مبتلا ہے؟ یہ شک اور شبہے کے فتنے میں مبتلا ہے. اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ گانا سننا حرام ہے. گانا سننا حرام ہے یہ حتمی بات ہے، لیکن اس کو اس بات میں شک آ گیا اور اس نے اس گانے کو جائز قرار دے دیا. یہ شخص شبہات کے فتنے میں مبتلا ہے، شک اور شبہے میں مبتلا ہے. دوسرا شخص ہے وہ بھی گانے سنتا ہے
اس سے بولا جائے کہ گانے نہیں سنا کرو، اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے، تو گانے سننا اچھی بات نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، چھوڑ دوں گا، میں کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ جواب دیتا ہے. یہ شخص کون سے فتنے میں مبتلا ہے؟ یہ شخص شہوات کے فتنے میں مبتلا ہے. پہلا دونوں شخص گانے سن رہے ہیں، ایک شخص گانے کو جائز سمجھتا ہے اور ایک شخص گانے کو حرام سمجھتا ہے لیکن سنتا ہے. ان دونوں شخصوں میں زیادہ خطرناک کون ہے؟ زیادہ فتنے میں مبتلا کون ہے؟ وہ پہلا شخص. جو شخص گانے کو حلال سمجھتا ہے وہ شخص زیادہ خطرے میں ہے بنسبت اس شخص کے جو شخص گانے سنتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کو حرام سمجھتا ہے تو امید ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا اس سے توبہ کر لے گا، لیکن جو شخص گانے کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، تو اس سے آپ توبہ کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ توبہ کرے گا گانے سے، وہ تو گانے کو جائز سمجھتا ہے. تو یہ جو فتنے ہیں، ایک طرف شک اور شبہے کا فتنہ ہے اور ایک طرف شہوات کا فتنہ ہے. شبہات کے فتنے کا علاج کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہے. ان دونوں فتنوں کا ایک ایک علاج ہے. شبہات کے جو فتنے ہیں ان کا علاج ہے یقین، اور شہوات کے جو فتنے ہیں ان کا علاج ہے صبر. یہ دو چیزیں، یقین اور صبر. اس طرح میں نے ذکر کیا فتنے دو قسم کے ہیں، ایک شبہات کے فتنے، ایک شہوات کے فتنے. ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ جو فتنہ شکوک اور شبہات پھیلاتا ہے اس کا مقابلہ آپ کو یقین سے کرنا ہے، کہ اپنے ایمانیات کو پختہ کرنا ہے، اپنے عقائد کو پکا کرنا ہے، اس سے ہلنا نہیں ہے. اور جو شہوات ہیں اس کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ. یہ دو چیزیں دین اسلام کی بہت اہم ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ آیت بڑی غور سے سنیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں لوگوں کو امامت عطا کی، امام بنا دیا، ان کو لوگوں کا امام بنا دیا کہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام کب بنایا؟ ان کو یہ امامت کب ملی؟ لما صبروا، کہ جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک یقین اور ایک صبر. یہی وجہ ہے کہ اس آیت سے علماء نے ایک عبارت ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر اور یقین کے ساتھ دین میں امامت ملتی ہے. اگر آپ کو امام بننا ہے، لوگوں کا رہنما بننا ہے، کہ لوگ آپ کی پیروی کریں، آپ کو دیکھ کر صحیح راستے پر آئیں، تو آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں، ایک یقین اور ایک صبر. یقین کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ یقین حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے. انسان علم کو حاصل کرے، جیسے جیسے علم حاصل کرتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے اور وہ چیز پر پختہ طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. علم جو ہے، یہاں پر میں تھوڑا سا رک کر ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ علم جو ہے وہ کیسے حاصل کرنا ہے. ایک عام شخص ہے، وہ علم کو کیسے حاصل کرے اور کس طرح اپنے یقین کو بڑھائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ علم سے دور رہتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے، درس دروس اٹینڈ نہیں کرتے، علم کے ساتھ علماء کے ساتھ ان کا تعلق کم ہوتا ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین کمزور ہو چکا ہوتا ہے. ان کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، بہت بچپن میں کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں، لیکن اس کو مزید یاد دہانی، مزید اس کو سیکھا نہیں ہوتا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سبق انسان بھولتا جاتا ہے
اور اس قدر اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے کہ کوئی ذرا سا بھی دھکا دے تو وہ اسلام سے باہر جا کے گرے، یعنی اس کا یقین انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو علم کا حاصل کرنے کے تعلق سے یہ بات جان لیں کہ علم جو ہے آج کے دور میں، بالخصوص آج کے دور میں، معلومات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ معلومات بڑھ چکی ہیں، معلومات کے وسائل بڑھ چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار معلومات آپ کو مل سکتی ہیں، ایک کلک پر ساری معلومات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ان ساری معلومات کا نقصان کیا ہوا؟ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ معلومات تو بہت ساری ہیں، لیکن ان ساری معلومات کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے کنفیوژن۔ کسی چیز پر یقین نہیں، کسی چیز کوئی بات سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اتنی ساری معلومات آ گئیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو اتنی ساری معلومات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صحیح معلومات کی ضرورت ہے، صحیح علم کی ضرورت ہے۔ بہت ساری جو معلومات ہوتی ہیں اس کا لازمی نتیجہ کنفیوژن ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے۔ انسان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کس کی بات کو مانے، کس کی بات کو نہ مانے، یہ کنفیوژن ہے۔ اور آج کے دور میں اس کنفیوژن کے اندر بہت سے لوگ جی رہے ہیں، کنفیوژن کی دنیا میں جی رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو سنا ہے میں نے، یہ بھی تو کہتے ہیں نا، فلاں بھی تو انہوں نے تو یہ کہا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے، کہ اتنی ساری باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، کسی بات پر یقین نہیں ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہوئے۔ آج کے دور میں لوگ نتیجے پر نہیں پہنچے کہ کوئی ان کو نتیجے پر پہنچا دے کہ یہ بات درست ہے، اس کو پکڑ لو، باقی ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بات درست ہے۔ تو علم جو ہے وہ آپ کو علماء سے حاصل کرنا ہے، جو دین کے عالم ہیں، صحیح عالم ہیں، ان سے دین کو لینا ہے۔ ہر ایرے غیرے سے دین نہیں سیکھنا، یہ بات کو نوٹ کرنا۔ ہر شخص سے دین کی بات نہیں لینی، نہیں سننی، کیونکہ اگر آپ ہر شخص سے دین کی بات سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو دین کے عالم نہیں ہیں، یا آپ ان کو نیم عالم کہہ سکتے ہیں، کچھ باتیں پتہ ہیں، آدھی بات پتہ ہے اور آدھی بات نہیں پتہ، اور دین سکھانے چل پڑے، یوٹیوب چینل بنا لیا، دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ چونکہ لوگوں کی معلومات ان سے کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم ہے۔ تھوڑی بہت باتیں سیکھ لی، آدھی بات سیکھ لی، تو وہ عام جہلا کو، ایک عام شخص کو اپنی تھوڑی سی معلومات سے متاثر کر دیتے ہیں، اور ایک عام بندہ سمجھتا ہے کہ بڑی دین کی بڑی نالج ہے، دین کی بڑی نالج ہے۔ ان نالج والوں سے دین نہیں سیکھنا آپ کو۔ دین کے جو پختہ عالم ہیں، جنہوں نے دین میں ایک وقت لگایا ہے اور ان کی دین کا علم معروف ہے، ان کی ثقافت معروف ہے، ان سے دین سیکھنا، کسی اور سے دین نہیں سیکھنا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ آپ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب آپ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا تو آپ نے یہ کہا کہ دعاۃ علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ فتنوں کے دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، آؤ۔ آپ نے فرمایا من اجابہم الیہا، جس نے ان کی بات کو سن لیا، ان کی آواز پر لبیک کہہ دیا، تو وہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہ ان لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا، ایسے لوگوں کو نہیں سننا، ایسے لوگوں کو سننا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہنا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ان سے کہیں نا کہ بھائی یہ فلاں آدمی جو ہے وہ غلط ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، گمراہ شخص ہے، اس کو نہ سنا کریں آپ، تو کہتے ہیں لوگ سامنے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم
اس کی صحیح باتوں کو لے لیتے ہیں، غلط باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ایک جواب ہے۔ ہم صحیح باتوں کو لے لیتے ہیں، غلط باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک دودھ والا ہے، اس دودھ والے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملاوٹ والا دودھ دیتا ہے، تو کبھی آپ اس دودھ والے سے یہ سوچ کر دودھ خریدتے ہیں یا یہ کہہ کر دودھ خریدتے ہیں کہ میں اس سے خالص دودھ لے لیتا ہوں، ملاوٹ نہیں لیتا اس سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ ملاوٹ والا دودھ بیچنے والے سے دودھ لیں گے تو آپ کو ملاوٹ سمیت دودھ لینا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو خالص دودھ دے دے اور ملاوٹ نہ دے۔ جو جس کا کام ہی ملاوٹ کرنا ہے تو وہ ملاوٹ سمیت ہی دودھ بیچتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس کی صحیح باتوں کو لے لیتا ہوں، غلط باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ صحیح اور غلط دونوں کو لے لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط کو بھی لے چکا ہوں اور آپ اس غلط کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس غلط کے جوابات دیتے ہیں، اس کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو شخص صحیح اور غلط کو مکس کرتا ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا کا سب سے بڑا گمراہ شخص بھی، دنیا کا گمراہ سے گمراہ ترین شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی حق نہ ہو، اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیتا ہے، اور یہی کام یہودی بھی کرتے تھے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں صحیح بیان کرتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ دینا، یہ عالم ہے، دین کی نالج ہے، پھر اس کے ساتھ غلط باتیں مکس کر کے بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان دونوں چیزوں میں حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے اور حق اور باطل سمیت قبول کر لیتے ہیں۔ شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ شریعت کا قاعدہ یاد رکھیں آپ، شریعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حلال جو ہے، حلال چیزیں، حلال کام واضح ہے، بالکل واضح ہے، علی الاعلان ہے۔ حرام چیزیں بھی واضح ہیں، علی الاعلان ہے، سب کو پتہ ہے یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ، کچھ چیزیں مشتبہ، شبہات۔ مشتبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مشتبہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں حق، حلال اور حرام مکس ہو جائے، حلال اور حرام مکس ہو جائے، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ آیا حلال ہے یا آیا حرام ہے، دونوں کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہی سچویشن ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک وہ علماء ہیں جو بالکل پتہ ہے کہ یہ بالکل سچے عالم ہیں، صحیح عالم ہیں، پختہ عالم ہیں، صحیح بات بیان کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جو غلط باتیں بیان کرتے ہیں، گمراہ ہیں، ان کی گمراہی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ تیسرے لوگ بھی ہیں، وہ کچھ باتیں حق کرتے ہیں، کچھ باتیں باطل کرتے ہیں، حق اور باطل کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی سچویشن ہے۔ شریعت نے کیا آپ کو بتایا کہ ایسی سچویشن میں کرنا کیا ہے آپ کو؟ جو شخص حق اور باطل کو مکس کر رہا ہو، جہاں حلال اور حرام مکس ہو گیا اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ آیا یہ حلال کام ہے، حلال چیز ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، اس کو لینا ہی نہیں آپ، کیونکہ اگر آپ نے اس کو لے لیا تو آپ کا دین رسک پر چل گیا، آپ رسک لے رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حلال لے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے اس کے اندر حرام ہو، تو آپ اپنے دین کا رسک لے رہے ہیں، اپنے دین کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے آپ نے۔ ایک حلال چیز واضح ہے اس کو لے لو، حرام چیز واضح ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو درمیان میں چیز ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ جو اس کی طرف جائے گا، اس کو لے گا، یقیناً وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا، حرام اس کے اندر آ ہی جائے گا، چاہے اس کو پتہ نہ چلے۔
تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ دین سیکھنا ہے آپ کو صحیح لوگ، جو لوگ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آیا یہ بندہ صحیح بات بیان کرتا ہے یا غلط بات بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ اس کو نہیں سنیں گے، اس کو نہیں سنیں گے، اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے، آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، آپ کو اپنے علم پر بڑا بھروسہ ہے کہ آپ اس کے شبہات کا مقابلہ کر لیں گے۔ شبہ جو ہوتا ہے نا، شبہ، شک اور شبہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کے دل میں اگر چلا جائے نا، اس کو نکالتے نکالتے انسان کی زندگی لگ جاتی ہے، اور یہ بھی گارنٹی کے لیے کہ وہ نکل جائے گا۔ انسان کبھی کبھار ایک شبہ میں اتنا پھنس جاتا ہے، اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے اس کی زندگی لگ جاتی ہے، وہ شبہ نکل کے نہیں دیتا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ شبہ کی طرف جانا ہی نہیں، جو چیز شک اور شبہ کی چیز ہے اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور رہنا ہے۔ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، حلال کو اپنانا ہے، حرام کو ترک کرنا ہے۔ تو یہ چیز تھی جو میں نے شبہات کے حوالے سے ذکر کی۔ شہوات کا مقابلہ آپ کو صبر کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ شہوت وہ چیز ہے جس کا کرنے کا انسان کو دل چاہتا ہے۔ اب شہوات مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، انسان کو نکاح کی شہوت ہے، کسی کو کھانے کی شہوت ہے، کسی کو حرام مال کمانے کی شہوت ہے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس کو اپنانے کی شہوت ہے، مختلف قسم کی مال و دولت کی شہوت ہے، بے شمار شہوات۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کر لوں میں، یہ غلط کام ہے، گانے سن لوں، سود کما لوں، چوری کر لوں، بے شمار شہوات انسان کے دل میں آتی ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ تو اس کا مقابلہ، اس کا جو علاج ہے وہ صرف صبر ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ صبر جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ہے، حساب ہی نہیں ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کتنا اجر ہے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ شہوات سے روکتا ہے۔ شہوات کا مقابلہ آپ کو صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک وہ صبر ہے جو آپ نیکیوں پر کرتے ہیں، یعنی نیکی پر صبر کرنا، یعنی نیکی کو کرتے رہنا آخری زندگی تک، موت تک انسان نیکیاں پر لگا رہے۔ اور ایک وہ صبر ہے جو گناہوں سے ہوتا ہے، کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس سے صبر کرتا رہے تاکہ موت آئے۔ اور ایک تیسرا صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش آپ پر ڈال دی ہے، کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، کوئی نعمت سے آپ محروم ہو گئے، اولاد انسان سے چلی جاتی ہے، کوئی بھی انسان کی آزمائش مختلف ہے، جو بھی آزمائش انسان پر آئے اللہ تعالیٰ تو اس پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی اس پر صبر کرنا۔ یہ 3 قسم کے صبر ہیں۔ تو انسان یہ 2 چیزیں اپنا لیں، یقین اور صبر۔ یقین اور صبر کے ذریعے آپ کس کا مقابلہ کریں گے؟ یقین کے ذریعے آپ شبہات کا مقابلہ کریں گے، شکوک اور شبہات کا، اور صبر کے ذریعے آپ شہوات کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ دین اسلام کا اس درس کا خلاصہ میں ذکر کر دوں۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتارا۔ استقامت جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا نام ہے، صحیح راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ استقامت کو جو چیز متاثر کرتی ہے، دین اسلام کا جو خلاصہ ہے، دین اسلام علم اور عمل کا نام ہے، علم اور عمل۔ اور استقامت کو جو چیز متاثر کرتی ہے یا فتنے جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فتنے ہیں جو علم کے راستے سے آتے ہیں، آپ کے عقائد کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک وہ فتنے ہیں جو عمل کے راستے سے آتے ہیں۔ تو علم کے راستے سے جو فتنے آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں شبہات، اور ان شبہات کا مقابلہ آپ کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین آپ کو علم سے آئے گا، جس قدر علم کے ساتھ جڑے رہیں گے، علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ آپ شبہات آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے۔ اور جو شہوات ہیں ان کا مقابلہ آپ کو صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ صبر 3 چیزوں میں ہے،
نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا